السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل اولاد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ روشنا کے والدین بہت زیادہ پریشان ہے کہ اب گھر کا خرچہ کس طرح سے ہوگا، کیونکہ سارے بیٹے الگ الگ ہو گئے ہیں، جس کے بعد روشنا کے والد اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں کہ اب مجھے جاب کرنی ہوگی۔ تو روشنا کی والدہ کہتی ہیں کہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد گھروں میں آرام کرتے ہیں اور آپ نوکری تلاش کر رہے ہیں، جس کے بعد روشنا کے والد کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ نوکری مل گئی نا تو میں تم سب کا بہت اچھے سے خیال رکھ سکوں گا۔ تو روشنا کی والدہ کہتی ہے کہ آپ کو نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، جس کے بعد روشنا کے والد کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی اور تمہارا اچھے سے خیال رکھ سکوں گا، اس لیے میں یہ جاب کر رہا ہوں، بہت اچھی نوکری ہے، بس تم لوگ دعا کرو یہ نوکری مل جائے۔ جس کے بعد روشنا کے والد اپنی دونوں بیٹیوں کو گلے لگاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں ان سے۔ روشنا اپنے والد سے کہتی ہے کہ ابو آپ جاب نہیں کریں، میں جاب کر لوں گی۔ تو روشنا کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا میرے ہوتے ہوئے تم ایسا کیوں کرو گی، میں ہوں نا تمہارا باپ، میں تم لوگوں کا اچھے سے خیال رکھوں گا، بس تم لوگ دعا کرو یہ اچھی سی جاب مجھے مل جائے۔ اس کے بعد روشنا کے والد گھر والوں کو اللہ حافظ کر کے اگلے دن جاب کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یعنی روشنا کے والد کو کسی دوسرے شہر میں جا کر جاب کرنی ہے۔ یعنی روشنا کے والد کو یہ جاب اپنی بیٹی اور بیوی کی خاطر کرنی پڑ رہی ہے تاکہ وہ ان کا اچھے سے خیال رکھ سکیں۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین آپ دیکھیں گے کہ روشنا کا پہلا منگیتر روشنا کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، پلیز آپ مجھ سے مل سکتی ہیں۔ تو روشنا کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں مل سکتی، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پلیز ایک بات سن لیں بس میری۔ تو اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ روشنا یونیورسٹی کے لیے باہر جاتی ہے تو وہاں پر وہ اس کو پک کر لیتے ہیں۔ روشنا گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے، جس کے بعد وہ روشنا کو دیکھتے ہیں اور روشنا سے بات کرتے ہیں۔ روشنا ان سے کہتی ہے کہ میں نے تو آپ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا، پھر کیوں صفائیاں پیش کر رہے ہیں آپ؟ جس کے بعد روشنا کا پہلا منگیتر کہتا ہے کیونکہ میں آپ کا گناہ گار ہوں۔ روشنا ان سے کہتی ہے کہ آپ سب کچھ بھول جائیں کیونکہ میں بھی سب کچھ بھول گئی ہوں۔ اس کے بعد روشنا ان سے کہتی ہے کہ جو کچھ ہو گیا اور جو غلط فہمیاں ہو گئی آپ سب بھول جائیں۔ جس کے بعد روشنا کو دیکھنے لگتے ہیں۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جب وہ روشنا کو گھر پہ چھوڑنے کے لیے آتے ہیں تو وہیں پر مسکان روشنا کو دیکھ لیتی ہے گاڑی سے اترتے ہوئے۔ روشنا جب گاڑی سے اترتی ہے تو مسکان اس کو دیکھ لیتی ہے اور مسکان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس لڑکے کے ساتھ ہی تھی۔ جس کے بعد مسکان بہت زیادہ ہنگامہ مچاتی ہے۔ تو روشنا جب گھر پہ آتی ہے تو مسکان گھر والوں کے سامنے روشنا کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ تو بلال اور اس کی والدہ بھی سب وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو مسکان ان سے کہتی ہے کہ تمہاری بہن ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، بلال دیکھو اپنی بہن سے اور پوچھو اس سے۔ تو بلال سن کے حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مسکان کیا بات کر رہی ہو؟ مسکان روشنا کی والدہ کے سامنے کہتی ہے کہ یہ یونیورسٹی کا کہہ کے کہیں اور کسی اور سے ملنے کے لیے جاتی ہے۔ جس کے بعد بلال اپنی بہن سے کہتا ہے کہ روشنا مسکان کیا کہہ رہی ہے، تم مجھے سچ سے بتاؤ۔ اس کے بعد مسکان کہتی ہے کہ بلال میری بات سنو، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ تو بلال غصے میں آ جاتا ہے۔ بلال کہتا ہے کہ روشنا مجھے بس تم یہ بتاؤ کہ تم ملنے کے لیے گئی تھی کہ نہیں، مجھے ہاں میں اور نہیں میں جواب چاہیے، تم گئی تھی کہ نہیں۔ جس کے بعد روشنا اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگتی ہے تو بلال کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ بلال غصے میں روشنا سے بات کرنے لگتا ہے تو روشنا کہتی ہے کہ بھائی میری بات تو سنو۔ تو بلال کہتا ہے کہ بس تم مجھے اتنا بتاؤ کہ تم اس کے ساتھ تھی یا نہیں۔ اس کے بعد روشنا کہتی ہے کہ ہاں میں تھی۔ یہ بات سنتے ہی بلال کو غصہ آ جاتا ہے اور بلال روشنا کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارتا ہے۔ جس کے بعد روشنا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور دکھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد روشنا کی والدہ بلال سے غصے میں کہتی ہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی۔ تو روشنا کی والدہ اپنی بیٹی کو گلے لگاتی ہیں۔ روشنا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ یعنی روشنا کو غلط ارادے سے وہاں پر نہیں گئی تھی، لیکن مسکان نے اس بات کو اتنا بڑھا دیا کہ جس کی وجہ سے بلال کو غصہ آ گیا۔ مسکان یہ سب کچھ ہونے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ تو جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ روشنا کے والد نوکری کی تلاش میں دوسرے شہر گئے ہوتے ہیں تو روشنا کے والد بات کر رہے ہوتے ہیں۔ روشنا کے والد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو فون رکھو، میں بلال کو فون کرتا ہوں۔ تو وہیں پر عدنان کی گاڑی آ جاتی ہے۔ عدنان جب گاڑی سے اترتا ہے تو اپنے والد کو سامنے کھڑا ہوا دیکھ کے بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ عدنان کے والد جب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ عدنان نے تو کہا تھا کہ میں دوسرے ملک جا رہا ہوں اور یہ تو دوسرے شہر میں آیا ہوا ہے، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ جس کے بعد عدنان اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے اور بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ عدنان اپنے والد سے کہتا ہے کہ ابو پلیز آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو عدنان کے والد کہتے ہیں کہ بس کر دو، میں نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا میرے ساتھ۔ تو عدنان اپنے والد سے کہتا ہے کہ ابو پلیز میری خاطر ایک دفعہ میرے گھر چل دیں، میں آپ کی ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ جس کے بعد عدنان کے والد اس کے گھر چلے جاتے ہیں تو فروہ عدنان کے والد کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عدنان کے والد بہت زیادہ غصے ہونے لگ جاتے ہیں تو فروہ ان سے کہتی ہے کہ ہم نے آپ کی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھایا تو آپ کا مان ٹوٹ گیا۔ عدنان کے والد یہ سب کچھ سننے کے بعد بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو عدنان اپنے والد کو روکتا ہے کہ ابو پلیز میری بات تو سنیں، آپ یہاں پر رک جائیں، کیوں جا رہے ہیں ایسے؟ اس کے بعد عدنان کے والد کہتے ہیں کہ بس اب نہیں رکوں گا میں،
بس کر دو، اب میرے پیچھے بھی مت آنا۔ عدنان کے والد دکھی اور پریشان ہو کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عدنان اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اپنی بیوی سے بہت زیادہ غصے میں بولتا ہے۔ عدنان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں ابو سے؟ اس کے بعد فروا کہتی ہے کہ کیا غلط کیا میں نے، جو حقیقت تھی وہی بولا میں نے۔ عدنان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہم نے دھوکہ دیا ہے ان کو، جھوٹ بولا ہے ان سے، وہ آلریڈی بہت زیادہ ہرٹ تھے اور اوپر سے تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے وہ آلریڈی ہرٹ ہو گئے ہیں۔ یعنی عدنان بہت زیادہ شرمندہ ہے، جبکہ فروا جو چاہتی تھی ویسے ہی ہو گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مسکان جو کہ بہت ہی چلاک لڑکی ہے، وہ مونی سے کہتی ہے کہ مونی میں سیٹ چھپاتی ہوں اور پھر تم سیٹ ڈھونڈنا، اس کے بعد سب گھر والوں کو تم دینا، جب تم سیٹ یہ دو گی تو سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ تو مونی مسکان کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد مونی وہ سیٹ ڈھونڈنے کے لیے کمرے میں جاتی ہے تو پیچھے سے مسکان بلال کو لے کے وہاں پر آ جاتی ہے۔ بلال مونی سے کہتا ہے کہ مونی کیا کر رہی ہو، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ جس کے بعد مونی کہتی ہے کہ میں روشنا کا سیٹ لینے کے لیے یہاں پر آئی ہوں، مسکان نے یہی چھپایا ہے اس کو۔ یہ بات سن کے مسکان کہتی ہے کہ کیا، مجھے تو اس بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، تم کیا بات کر رہی ہو؟ تو بلال کو غصہ آ جاتا ہے۔ بلال کہتا ہے کہ مونی یہ کیا حرکتیں ہیں؟ اس کے بعد مونی غصے میں آ جاتی ہے۔ مونی کہتی ہے کہ مسکان نے ہی کہا تھا مجھے اور اسی نے سیٹ لیا ہے، جان سے مار دوں گی میں اس کو۔ یہ بات سن کے بلال کو غصہ آ جاتا ہے۔ بلال مونی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کمرے سے باہر لے کے آتا ہے تو روشنا اور اس کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا ہوا؟ جس کے بعد بلال غصے میں کہتا ہے کہ کوئی اس کے کان بھر رہا ہے۔ بلال اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ اس کے کان بھرے جا رہے ہیں، یہ یہاں پہ آ کے میرے کمرے میں کچھ بھی کہہ دیتی ہے اور کچھ بھی بول دیتی ہے الٹا سیدھا۔ اس کے بعد مونی کی والدہ کہتی ہیں کہ کون بھرے گا اس کے کان؟ تو بلال غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے بھرے ہیں اس کے کان۔ بلال کی والدہ یہ سب کچھ سننے کے بعد بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہیں تو بلال غصے میں آ جاتا ہے اور مسکان بلال سے کہتی ہے کہ بلال یہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہو اور تم یہاں پر کھڑے ہوئے ہو، اس کو نکالو اس گھر سے۔ جس کے بعد بلال غصے میں آ جاتا ہے اور مونی کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکالنے لگ جاتا ہے تو مونی کی والدہ کہتی ہیں کہ بلال ایسا نہیں کرو، گھر پہ اس کے ابو بھی نہیں ہیں، تم ایسا نہیں کرو۔ تو مسکان کہتی ہے کہ بلال تم ایسے ہی کرو، یہ پاگل ہے، اس کو پاگل خانے میں داخل کروا دو۔ تو بلال کہتا ہے کہ امی اب یہ گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، اس کو پاگل خانے داخل کروانا ہوگا یا میں اس کو گھر سے باہر نکال دوں گا، اس نے بہت دماغ خراب کر دیا ہے۔ اس پہ بلال کی والدہ کہتی ہیں کہ بلال میری خاطر اس کو چھوڑ دو۔ بلال کی والدہ کی بات سننے کے بعد بلال وہاں سے چلا جاتا ہے تو بلال کی والدہ مونی کو سنبھالتی ہیں، اس کو کمرے میں لے آتی ہیں۔ جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ روشنا کے والد دوسرے شہر نوکری کی تلاش میں گئے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ رات ہو جاتی ہے۔ روشنا کے والد سڑک کراس کرنے کے لیے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک بہت زیادہ تیز رفتار گاڑی ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ روشنا کے والد کو اندھیرا ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا، روشنا کے والد اپنے دھیان میں سڑک کراس کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ تیز سپیڈ والی گاڑی روشنا کے والد کے سامنے آ جاتی ہے اور ان کو لگ جاتی ہے، جس کے بعد روشنا کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں۔ جب روشنا گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ روشنا کے والد کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو روشنا اور اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ روشنا کی والدہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہیں۔ روشنا کی والدہ اپنی دونوں بیٹیوں کو گلے لگاتی ہیں اور رونے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد روشنا کی والدہ کہتی ہیں کہ کاش کہ سب اولادوں کو یہ احساس ہوتا کہ بوڑھے ماں باپ کا اکیلے رہنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یعنی روشنا کی والدہ پہلے ہی بہت زیادہ دکھی تھی اور اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد بہت زیادہ دکھی ہو گئی ہیں اور پریشان بھی ہو گئی ہیں۔ تو روشنا اور مونی اپنی والدہ کے گلے لگ جاتی ہیں اور بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہیں اپنے والد کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ ان ڈرامہ سیریل اولاد کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں اور میرا چینل سپر ڈرامہ ریویو کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے لیٹسٹ ڈرامے کی ریویوز ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔